رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جلنا۔ جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں بھوک کی آگ میں۔ پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا، پانچواں، 10واں اور پھر آخری روزہ آتا ہے تو سارے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے لڑنے والا۔ نمبر 4، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم رہ جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ رمضان میں کچھ بڑی ہستیوں کی وفات بھی ہوئی ہے۔ 10 رمضان کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا، جو 10 رمضان کو ہوا تھا۔ ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد میں منائیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ بھی ہیں۔ یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہیں کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ کے پاس جا کر سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ 15واں روزہ۔ 15ویں روزے کو حضرت حسن کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا تو امام حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام حسن فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اگر وہ بندہ نہیں ہوا تو کیا میں بے گناہ کو سزا دلوا دوں؟ میں بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں؟ اور اگر جس پر مجھے شک ہے یہ بندہ وہی ہے تو حسین، رب تجھ سے بہتر انتقام لے گا، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے آسمان سے سورہ نور میں دی تھی۔ یہ جو ہستی ہے وہ پاک ہے، طاہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عزیز اور سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین نے خود آ کر انہیں سلام پیش کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم اتنا وسیع تھا کہ مشکل ترین فیصلوں میں بڑے بڑے صحابہ آپ سے آ کر رجوع کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے ام المومنین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب جوزا ہیں، اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی تو خود آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی۔ نماز وتر کے بعد اس عظیم ہستی کی روح پرواز چڑھ گئی۔ اس عظیم ہستی کی روح پرواز کر گئی۔ یہ خبر سنتے ہی پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمارے لیے پاک دامنی، علم اور عشق رسول کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی طرح بنائے۔ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا۔ 20 رمضان کو فتح مکہ کا وہ منظر دنیا نے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔
انہوں نے آپ پر ظلم کیے، پتھر برسائے، وطن سے ہجرت کے لیے مجبور کیا۔ وہ سب جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیے وہ سب آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ فرمایا تم سب آزاد ہو۔ اس دن طاقت نہیں، معافی کی سنت قائم ہوئی، تلواریں جھک گئیں، مگر رحمتوں کا پرچم بلند ہو گیا۔ 20 رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ 21 رمضان، ان کی فضیلت ہم کیا بیان کریں جو کعبے میں پیدا ہوئے۔ پہلی غذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک چوسی، اور اس کے بعد دیکھا بھی تو زندگی میں پہلی بار جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول دیکھا۔ ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے۔ ان کا وصال 21 رمضان کو ہوا تھا، تو اس رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اسلام کی بڑی بڑی ہستیوں کا وصال ہوا ہے۔ ان تاریخوں کو ہمیں یاد ضرور رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کس تاریخ کو کس بڑی ہستی کا وصال ہوا تھا۔